السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا حالات حاضرہ کا ایک بہترین پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے معروف تجزیہ کار کالم نگار ادریس ناز صاحب، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ خیریت سے ہیں؟ سر آج آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مختصر گفتگو کروں گا۔ ایک طرف تو خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو الیکشن کمیشن نے باقاعدہ سیاسی پارٹی رجسٹرڈ کر لیا ہے، اور دوسری طرف جو اصل PTI ہے پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کو ابھی تک الیکشن کے لیے نشان الاٹ نہیں کیا گیا۔ آیا اس کی جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو جگہ دے دی گئی ہے؟ اب سب تحریک انصاف 2018 کے الیکشن سے پہلے ہر انتخابات میں ہر سیاسی پارٹی کا کوئی نہ کوئی ایک سلوگن ہوتا ہے جی، ان کا ایک سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے، سیاسی نعرہ ہوتا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں عمران خان صاحب نے نیا پاکستان جو ہے یہ سلوگن متعارف کروایا تھا جی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو پرانا پاکستان ہے اس میں اقربا پروری ہے، اس میں موروثی سیاست ہے، اس میں لوٹ مار ہے، اس میں بے پناہ کرپشن ہے، اور اس میں غریب آدمی پس رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیا پاکستان، مطلب انہوں نے کہا کہ پہلا پاکستان جو قائد اعظم نے بنایا تھا وہ ایک نہیں دو پاکستان ہے، ایک امیر کا پاکستان ہے، ایک غریب کا پاکستان ہے۔ جو امیر کا پاکستان ہے اس میں امیر آدمی کو انصاف ملتا ہے، جبکہ غریب آدمی بیچارہ اس کے نسلیں ترس جاتی ہیں انصاف کے لیے، حصول انصاف کے لیے۔ چھوٹے چھوٹے کیسز میں دادا کیس دائر کرتا ہے، پوتا جو ہے وہ بیچارہ فیصلہ سنتا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں نے ان گنت مار کا تلوارا فیصلے جو ہیں وہ کیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ، اسے مرے ہوئے 25 سال 30 سال ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد فیصلہ ہے جی کہ یہ بندہ بے گناہ تھا، اسے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ تب وہ بیچارہ، اس کا حساب و کتاب بھی ہو چکا ہے، اس نے جہاں بھی جانا تھا جنت میں یا جہنم میں وہاں جا چکا ہے، اور ہماری عدالتوں نے 30 سال کے بعد اس کو انصاف فراہم کیا کہ وہ بندہ بے گناہ تھا، اسے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں دو پاکستان ہیں، ایک امیر کا پاکستان اور ایک غریب کا پاکستان۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نیا پاکستان بناؤں گا، اور جہاں سب کے لیے ایک جیسا ماحول ہوگا، سب کے لیے انصاف یکساں ہوگا، عدالتیں ایک جیسے فیصلے کریں گی، امیر اور غریب کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہوگی۔ یہ تھا عمران خان صاحب کا نیا پاکستان۔ لیکن عمران خان صاحب جو 3.5 پونے 4 سال برس اقتدار رہے، اس میں قطعی طور پر یہ ثابت نہیں ہوا کہ نیا پاکستان بن گیا ہے، اور نیا پاکستان جو ہے وہ دو پاکستان نہیں ہے۔ وہاں پر بھی جو عمران خان اپنے لیے پاکستان مانگتے تھے وہ بالکل وہی پرانا پاکستان تھا کہ اشرافیہ کے لیے جو قانون الگ ہے، عمران خان صاحب کہتے تھے مجھے ویسے ٹریٹ کیا جائے کہ اب میں اشرافیہ میں سے ہوں، اب میں ملک کا حکمران ہوں، لہٰذا مجھے ایسے ٹریٹ کیا جائے جیسے پرانے پاکستان میں ٹریٹ کیا جاتا تھا، یعنی کہ قائد اعظم والے پاکستان میں جی۔ تو مجھے تو ویسے ٹریٹ کیا جائے، مجھ سے حساب نہ مانگا جائے، میں گھڑی چوری کروں یا گھڑا چوری کروں، کچھ بھی کر لوں، مجھ سے نہ پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا۔ پنکی پیرنی جتنی مرضی کرپشن کریں، ان کے بارے میں کوئی استفسار نہ کرے، وہ پیسے لے کر اپوائنٹمنٹس کرتی ہیں، جو کچھ بھی کرتی ہیں وہ کوئی استفسار نہ کیا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ میں تو صادق اور امین ہوں، تو شاہ خانہ سے میں جو مرضی، بھائی چوری تو ایک پیسے کی بھی چوری ہوتی ہے نا جی۔ میں بات نہیں کرتا کہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ کیسے آئے، فارن فنڈنگ کا کیس جو بھی ہے، مطلب عمران خان صاحب کہتے تھے مجھ سے کوئی استفسار نہ کیا جائے، کوئی ادارہ مجھ سے پوچھ تاچھ نہ کرے، کوئی ادارہ مجھ سے کویسچن نہ کرے کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے، یہ جو فنڈز آ رہے ہیں یہ غیر قانونی ہیں، آئینی ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دبا کے رکھا انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھا جائے۔ وہ فیصلے نہیں ہونے دیتے تھے 3 ساڑھے 3 سال، بلکہ 5-7 سال انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں ہونے دیا اپنے خلاف۔ یہ تو خدا کی پکڑ ہوتی ہے نا، پھر اس میں آئے۔ اگر 9 مئی کو وہ اداروں کے ساتھ اس طرح سے ذاتی حیثیت سے نہ ٹکرا جاتے، پہلی بات تو ریاست کے اندر ریاست بنا لی، آپ کو پتہ ہے زمان پارک میں جیسے ہوا۔ اچھا نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، قانون سے تو کوئی ماورا نہیں ہے، بالکل ایسے جس نے بھی کوئی بھی عدالت جب طلب کرتی ہے آپ نے جانا ہے، تو ایک تو وہ کہتے تھے کہ نیا پاکستان ہے، اب مجھے ویڈیو لنک کے ذریعے سنا جائے، میں عدالت میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر وہ کہتے تھے کوئی ادارہ مجھے پکڑے نہ، اگر پکڑنے آئے گا تو میرے کارکن اس سے نپٹیں گے، یہ سارا کچھ ہوا۔ تو عمران خان صاحب نے جو نیا پاکستان دیا تھا وہ پرانے پاکستان سے بدتر تھا، جس میں جو اشرافیہ ہے یا مطلب اس وقت کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ تمام رول سے، قانون سے، آئین سے ماورا ہے۔ تو
पता नहीं वो नया पाकिस्तान कैसा नया पाकिस्तान था। अच्छा, इमरान खान साहब जिस पाकिस्तान का कंटेनर पे खड़े होके कहते थे वो पाकिस्तान तो ना बना सके, जिसके लिए फिर लोग उनके साथ जोक पुराने पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने जी। अच्छा, वो तो ना हो सका। मतलब हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि IMF के पास जाने से बेहतर है खुदकुशी कर लूँ, फलां को नहीं लूंगा, फलां को छोड़ूंगा नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन इमरान खान साहब ने जो किया ना नए पाकिस्तान के साथ, अल्लाह हफीज, वो मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए मायूस कुन सूरत हाल थी कि यार हमारे लिए तो आखिरी उम्मीद की किरण थे ना जी इमरान खान साहब अपनी गुफ्तगू के एतबार के हवाले से। लेकिन इमरान खान साहब जब बरसर इक़्तिदार आते हैं तो वो सब कुछ उन्होंने किया 100 के साथ ज़रब दे के, जो नवाज शरीफ साहब किया करते थे, जिस वजह से आप जैसे और मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग दीगर पार्टियों से बाज़न है ना, कि उनमें मतलब यही है कि कानून को कानून नहीं समझते, इदारों को इदारे नहीं समझते, आइन को आइन नहीं समझते। तो इमरान खान साहब ने भी वही किया, बल्कि 100 के साथ ज़रब दे के किया। ऐसे इमरान खान साहब जिस नए पाकिस्तान की बात करते थे वो नया पाकिस्तान तो बनाने में नाकाम हो गए, वो नया पाकिस्तान ना बना सके। लेकिन ये हुआ कि उनके हुकूमत बनाने के बाद नई PTI बनाने में वो कामयाब हो गए। ये जो नई PTI बनी है ना, उसका कोई भी नाम रख लें, ये तो बाकायदा उन्होंने परवेज खटक साहब ने उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से रजिस्टर्ड करवा ली, यानी कि वो PTI है लेकिन पार्लियामेंटेरियन। जैसे पीपल्स पार्टी पे जब उसे कालअदम करार दे दिया गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको मतलब रजिस्टर करने से इनकार कर दिया, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनी जी। PPP 4 PP हो गए, पहले 3 PP थे। और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा खूबसूरत एक इंटरव्यू में कमेंट किया था, उनसे पूछा गया कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी के फैसले आप करते हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी करते हैं? ये पिछले दिनों जब दोनों बाप बेटे में इख्तलाफ बना था, 1 महीना पुरानी बात है, ये 1 महीना पुराना इंटरव्यू है, तकरीबन 1 महीना। आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि जो PPP है उसका तो सरबरा मैं हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। PPPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, उसको बिलावल भुट्टो जरदारी देख रहे हैं, उनके सरबरा जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मेरे बेटे। तो उन्होंने कहा जी टिकट्स कौन जारी करेगा? उन्होंने कहा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सरबरा है वो टिकट जारी करेगा। उन्होंने कहा वो तो आप हुए ना? फिर उन्होंने कहा हाँ मैं हूं, तो पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी के टिकट मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी वो भी आप ही टिकट? उन्होंने कहा जाहिर है मैं ही टिकट दूंगा। तो एक तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी बकौल आसिफ अली जरदारी साहब के कि असल पीपल्स पार्टी वो है जो आसिफ अली जरदारी साहब के पास है, और बिलावल को भी वही टिकट जारी करेंगे। ये उन्होंने अज़राए तफन्नुन कहा, संजीदगी से कहा, जैसे भी कहा, बड़ा संजीदा माहौल में उन्होंने, जैसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ऐसे कहा था, किसी लतीफ़े के तौर पर नहीं कहा था। बारकैफ अब 2 तहरीक इंसाफ है पाकिस्तान में। एक तहरीक इंसाफ पुराने वाली, वो पुराने पाकिस्तान में रह गई, बल्कि शायद वो मोहनजोदाड़ो में रह गई है जो पुरानी PTI थी। नई जो पीपल्स तहरीक इंसाफ है PTI है जो मार्च वजूद में है, आज वो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड हो गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि कहीं रिप्लेस तो नहीं होगी PTI, मतलब इंतखाबी निशान उन्हें मिल नहीं रहा, तो ये भी हो सकता है कि आज ये एप्लीकेशन मूव करें कि हकीकी तौर पर तो हम PTI हैं, इमरान खान साहब का तो कोई वजूद भी नहीं रहा, तो हमें इंतखाबी निशान बल्ला अलाट कर दिया जाए। ये हो सकता है, अभी तक ये ऐसी कोई इत्तला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि परवेज खटक साहब जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये इस्तदा कर दें, उनका कोई वकील कर दे। तो जैसे ही वो जाती है, मुमकिन है ये इस मुल्क में सारा कुछ हो रहा है, रात के 12 बजे भी फैसला हो सकता है, आज रात के 12 बजे, क्योंकि अब उसमें ज्यादा लहतो लाल से काम नहीं लिया जा सकता, इसे ज्यादा लिंगर ऑन नहीं किया जा सकता। इंतहाबी इलेक्शन डेट अनाउंस हो चुकी है, तो और मियाँ साहब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका है कल का जी। कल से कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाने शुरू हो गए जी। वो कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं लोग और जमा करवाने। उन्होंने आज बैरिस्टर अली जफर जो हैं, अली जफर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने मीडिया से बात की। उनके साथ नए जो चेयरमैन हैं, खुद को वो चेयरमैन नहीं कहते, गौहर अली खान, वो साथ मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, मियाँ वाली, लाहौर और इस्लामाबाद से। लेकिन मियाँ साहब अभी तक उनका जो केस का फैसला है जिसमें उन्हें सजा हो गई है उसका उस पर उनकी सुनवाई दोबारा नहीं। उन्होंने कहा था कि ये सजा जो है उसे सस्पेंड कर दिया जाए, तो अभी तक उस पर फैसला आया नहीं। तो हैरत की बात है कि चले एक सियासी जमात की हैसियत से ये तो, लेकिन वो उस पर बैरिस्टर अली जफर साहब का ये कहना था कि अनकरीब उनको किसी ने 1-2 दिन में 2-4 दिन में ये फैसला आ जाएगा कि उनकी सजा का लदम हो जाएगी। हो सकता है किसी ने गारंटी की हो, हमारे मुल्क में तो होता है ना, अंदर खाते तो सब कुछ होता है, तो हो सकता है किसी ने गारंटी दी हो जिस बिहा पे उन्होंने कह दिया, जिस बिना पर उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में
جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی سزا کالعدم قرار پائے گی اور وہ 3 حلقوں سے انتخابات میں حصہ لیں گے، لیکن میں بھی اسی مفروضے کی بنیاد پر، جس مفروضے کی بنیاد پر علی ظفر صاحب نے کہا ہے نا کہ عمران خان صاحب کی سزا کالعدم قرار پائے گی اور وہ 3 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیں گے، اسی مفروضے کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے آج ہی ایک اپلیکیشن موو ہو، کیونکہ اب اپلیکیشن تو موو ہونی ہے کہ ہمیں انتخابی نشان دیا جائے. ہم لوگوں نے وہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کی بات کر جی کہ ہمیں انتخابی پرویز خٹک صاحب ایک اطلاع تو یہ بھی تھی نا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، لیکن آج ان کو باقاعدہ سے ہو سکتا ہے اب اتحاد ہو جائے یا الحاق ہو جائے ان کے ساتھ، سیاسی اور انتخابی اتحاد. تو اب انہوں نے ہو سکتا ہے آج وہ کہیں کہ بلہ ہمیں دیا جائے، بلے کے حقیقی وارث ہم ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہے صاحب یہ دعویٰ تو پھر استحکام پاکستان پارٹی والے بھی کر سکتے ہیں. جہاں استحکام پاکستان پارٹی ہے نا، وہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا، لیکن انویسٹر تو پی ٹی آئی کے اصل نہیں نام کی بات ہو رہی ہے نا، نام کی بات ہو رہی ہے. اب 2 پی ٹی آئی ہیں، میں نے جیسے پیپلز پارٹی کی مثال دی، اب یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کے لوگوں نے کرنا ہے کہ اصل پیپلز پارٹی کون سی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی بنائی تھی نا میرے سسر نے، یہ آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا حقیقی پیپلز پارٹی وہی ہے جس کا صدر آج بھی، جس کا لیڈر چیئرمین جو بھی ہے چیئرپرسن آج بھی میں ہی ہوں، اس کا میں ہوں. تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے نا، یہ تو ہماری تھی انتخابی مجبوری کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس کا وجود برقرار رکھنا تھا. تو وہ جو کاغذات میں بنائی ہے نا، اس کو دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری. یہ کہا آصف علی زرداری صاحب نے. اچھا اب حقیقی جو ہے پیپلز پارٹی، یہ دیکھیے ہم نے تو فیصلہ نہیں اس کا کرنا، میں اور آپ نہ، ہمیں انہوں نے سالس مقرر کیا ہے جی بالکل، بلاول بھٹو زرداری نے کہ ابے نے یہ انٹرویو دیا آپ آ کے فیصلہ کر دیں ہمارا، نہ انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ فیصلہ کر دیں، ابے نے غلط انٹرویو دیا، نہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا، نہ کسی پیپلز پارٹی کے پرانے کارکن نے، نہ نئے کارکن نے، نئے بھی تو شامل ہوئے نا جی، کسی نے اعتراض نہیں کیا آصف علی زرداری صاحب کے انٹرویو پہ. تو اس کا مطلب کہ وہاں بھی 2 پیپلز پارٹیز ہیں، ایک پرانی ہے ایک نئی ہے، جیسے پاکستان 2 ہیں، ایک پرانا پاکستان ہے ایک نیا پاکستان ہے. اسی طرح پی ٹی آئی بھی 2 ہو گئی ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے، جتنی گفتگو اب تک کی اس کا مدعا یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے، اس سے کم پاکستان اس کے بطن سے نکلی، وہ جو مرضی بناتے جائیں، لیکن وہ پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا، ان کا تو کلیم ہی نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی میں رہے ہیں. انہوں نے تو نئی پارٹی بنا لی، اس کا نام استحکام پاکستان پارٹی ہے. انویسٹمنٹ انہوں نے کی، جو مرضی کیا، ان کے گھوڑے دوڑے یا ان کے ہاتھی دوڑے یا ان کے جہاز دوڑے، اس کی تو میاں صاحب بات نہیں ہو رہی کہ انہوں نے کتنے خرب روپیہ لگایا اور کتنے خرب روپیہ پھر کمایا، ایسے ہی ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. بات تو ہو رہی ہے پی ٹی آئی نئی اور پرانی کی، جیسے نیا اور پرانا پاکستان. میں نے کہا کہ عمران خان صاحب نیا پاکستان بنانے میں تو ناکام ہو گئے تھے، میں جملہ دہرانا چاہتا ہوں، لیکن نئی پی ٹی آئی بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے. یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے بنی ہے نئی پی ٹی آئی جو ہے، یہ پرویز خٹک کی وجہ سے نہیں بنی، یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے بنی. تو اب نئی جو پی ٹی آئی ہے، نیا پاکستان اور نئی پی ٹی آئی، مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے خدشہ ہے، میں مفروضے کی بنیاد پر گفتگو کر رہا ہوں، کوئی نہ یہ تجزیہ ہے نہ میرے پاس انفارمیشن ہے. اگر وہ فرض کیجئے، ہم مفروضے کی بنیاد فرض کیجئے کہ آج وہ اپلیکیشن موو کرتے ہیں کہ حقیقی پیپلز پی ٹی آئی تو ہم ہیں، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو کمزور کرنے پر نہیں لگے ہوئے. پرانی پی ٹی آئی جو تھی وہ تو دہشت گرد جماعت ہے، اس نے تو دہشت گردی کی ہے، ہماری جو قومی تنصیبات ہیں ان پر حملے کیے ہیں، توڑ پھوڑ کی ہے، گراؤ جلاؤ کیا ہے، آرمی کے خلاف کھڑا کرنے کی سازش کی ہے، پاکستان کے سب سے مضبوط ادارے کو ہم نے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی. تو وہ اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں تو پی ٹی آئی میں ہوں، اب بھائی اس کا نام انہوں نے پارلیمنٹیرین رکھ لیا، تو پی ٹی آئی تو ہے نا وہ آگے. اچھا مسلم لیگ جتنی بھی ہیں، اب آپ فیصلہ کریں گے کہ اصلی مسلم لیگ کون سی ہے اور نقلی مسلم لیگ کون سی ہے. بھائی ایک ہجوم بڑا ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کا، لیکن مسلم لیگ جو کاف ہے، کیا آپ اسے جعلی مسلم لیگ قرار دے دیں گے؟ وہ بھی مسلم لیگ جو مسلم لیگ جیم ہے، مسلم لیگ فنکشنل ہے. تو کیا آپ میں نے کہا کہ آپ کے یہاں تو کوئی کیس زیر سماعت نہیں ہے نا کہ آپ فیصلہ کریں کہ اصل مسلم لیگ کون سی ہے. آپ کے پاس تو کوئی کیس زیر سماعت نہیں، آپ کے پاس پنچایتی فیصلہ آیا ہے، کوئی لے کے آیا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی جماعت آپ کے پاس آئی ہو کہ میاں صاحب یہ فیصلہ کر دیں کہ اصل مسلم لیگ کون سی ہے، تو پھر تو آپ پرکھیں گے نا. بھائی ہم تو بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی وہ الف سے لے کر یہ تک مسلم لیگیں موجود ہیں اور ساری اصلی ہیں. اس کا حجم چھوٹا ہو سکتا ہے کسی کا اور کسی کا بہت بڑا ہو سکتا ہے. مطلب مسلم لیگ نون یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی مسلم لیگ یہ ہے، لہٰذا حقیقی مسلم لیگ یہ ہے نون والے. اچھا اسی طرح جیم والے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں جنوجو لیگ والے یا جناح لیگ والے یا قائد اعظم والے، وہ کاف والے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کے حقیقی وارث تو ہم ہیں، کیونکہ مسلم لیگ کاف ہمارے پاس ہے، قائد جناح والی.
تو ہم حقیقی جو مسلم لیگ لے کے گھوم رہے ہیں، تو بھائی میرے اور آپ کے پاس تو یہ کیس زیر سماعت نہیں ہے جی بالکل. نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کے کسی نے کہا کہ ہمیں ڈکلیئر کر دیں جی کہ حقیقی ہم ہیں اور باقی جھوٹے ہیں. باہر کیف اب 2 PTIs موجود ہیں ملک میں پولیٹیکلی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس رجسٹرڈ ہے. ایک تو وہ جن کا پچھلے دنوں انتخابات ہوئے، انٹرا پارٹی انتخابات، وہ جیسے بھی ہوئے بھائی ان کا میٹر ہے نا، یہ بھی کیس ہمارے پاس زیر سماعت نہیں ہے. اچھا وہ ایک تو وہ ہے جو پرانی تھی PTI جس کے عمران خان کو آج بانی قرار دے دیا گیا. اب انہیں چیئرمین نہیں کہا جا رہا. آپ نے آج کی خبریں سنی ہے نا، تو انہوں نے تو ہی آج چیئرمین بار بار کہا بریسٹر گوہر نے، لیکن ہمارے خبر والے جو تھے اینکرز انہیں بانی قرار دے دیا کہ جو PTI کے بانی ہیں عمران خان وہ 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، اور وہ بھی مفروضے کی بنیاد پر. انہوں نے کہا نا اگر ان کی سزائیں کالعدم قرار پاتی ہیں، اگر ان کی سزائیں برقرار رہتی ہیں تو عمران خان صاحب تو مطلب وہ پروگرام بڑھ گیا نا پھر تو الیکشن لڑنے والا. 3 حلقوں سے کیا 1 حلقے سے بھی وہ الیکشن نہیں کنٹاسٹ کر. لیکن سر کل ایک خبر سننے کو ملی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ 6 ماہ کے اندر اگر کسی پہ FIR ہے تو وہ بھی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. تو اگر ان کی سزا کالعدم ہو بھی جاتی ہے، یہ نا اس قانون کی تشریح کرنا، وہ ایک بڑا ادارہ ہے، انہوں نے قانون کی تشریح کر دی اپنے تئیں، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ آپ پہ 100 FIRs ہوں. قانون یہ کہتا ہے، میں تو پرانے پاکستان کے قانون کی بات کر رہا ہوں، جب ہم نے انتخابات میں حصہ لیا تھا تب تک تو یہ تھا کہ آپ پہ 100 FIRs ہوں. اگر آپ کسی میں سزا یافتہ مجرم قرار نہیں پائے، یعنی کہ آپ پہ وہ الزام وہ جرم ثابت نہیں ہوا، آپ ابھی تک صرف مطلب آپ ملزم ہے مجرم نہیں ہے، تو آپ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں. یہ تو پرانے پاکستان کا قانون تھا. اب آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ 6 مہینے جس پر FIR لانچ ہو چکی ہے الیکشن کنٹاسٹ کرنے سے پہلے، وہ بھی مجرم قرار پائے گا اور الیکشن میں حصہ نہیں لے گا. بھائی وہ آئین اور قانون کی تشریح اپنے تئیں انہوں نے کر دی. تو اب جو کوئی عدالت میں جائے گا پھر دیکھیں گے عدالت اس پہ کیا کہتی ہے. باہر کیف میرے تئیں آج بھی یہی ہے کہ آپ پہ 100 FIR ہو، الزام ہے نا بھائی. FIR کیا ہے؟ الزام ہے آپ پہ. کسی عدالت میں یہ ابھی الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا. عمران خان صاحب پر ایک کیس میں سزا ہو چکی ہے انہیں، تو یہ ایک الگ کیس ہے. باقی جو PTI کے لوگ ہیں جن پہ 6 مہینے پہلے یا 600 سال پہلے FIR لانچ ہوئی، تو کیا وہ مجرم قرار پا گئے ہیں؟ یہ کون ثابت کرے گا کہ وہ مجرم قرار پا گئے ہیں؟ اب پاکستان میں کروڑوں FIRs ایسی ہوں گی جو جھوٹ اور فراڈ پر مبنی FIRs ہیں، اہم ہی بندے کو پھنسا دیا گیا. تو کیا عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے آپ اسے الزام اس پہ ثابت کر دیں گے اور اسے ہر طرح کے حقوق سے محروم کر دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسے انتخابات سے محروم کرتے ہیں نا کہ اس پہ FIR ہے اور 6 مہینے پرانی ہے، تو پھر تو وہ بجلی کا کنیکشن بھی نہیں لے سکتا نا، پھر وہ سرکاری نوکری کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا، پھر میرے خیال میں وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا کیونکہ اس پہ FIR ہے. تو یہ کیسا عجیب سا مفروض ہے. خیر آپ نے سوال کیا تو میں نے اس کا جواب دینا مناسب سمجھا، ورنہ یہ انتہائی مضحکہ خیر صورتحال ہے. حافظ صاحب FIR کا لانچ ہو جانا کسی پر، یہ اس پہ الزام ثابت ہو جانا نہیں ہے، یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. FIR فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے. آپ نے رپورٹ کی کہ یہ بندہ میرے ساتھ اس نے یہ فراڈ کیا ہے اور وہ FIR لانچ ہوگی اس پہ، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے کہنے پر وہ مجرم ثابت ہو گیا. یہ آپ کا موقف ہے. FIR جو ہے یہ مدعی کا موقف ہے، نہ کہ عدالت کا فیصلہ ہے. تو آپ کا فیصلہ اپنی جگہ پر اگر ایسے ہونے لگ جائے تو ہم تو کسی کو بھی FIR میں نامزد کر کے اس کا تیا پانچا کر سکتے ہیں. تو یہ قانون کی تشریح یہ نہیں ہے. خیر جنہوں نے تشریح کی اس کا ذمہ دار تو وہ ہے نا کہ اس نے کس حیثیت میں کس کیپیسٹی میں یہ فیصلہ دے دیا. FIRs آپ 1 کروڑ بھی ہوں تو میرے نزدیک جب تک کسی ایک FIR میں فیصلہ نہیں آ جاتا آپ مجرم نہیں ہیں. جی بالکل. خیر تو عمران خان صاحب کا تو کیس ذرا ڈیفرنٹ ہے. ان پہ ایک فیصلہ آ چکا ہے جس کو انہوں نے سسپینڈ کروانے کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ اسے سسپینڈ کیا جائے عمران خان صاحب کا. اگر عدالت اسے سسپینڈ کر دیتی ہے تو پھر تو عمران خان صاحب الیکشن میں جا سکتے ہیں. جی اگر نہیں جاتے، یہاں تو بات شروع ہو رہی ہے نئی اور پرانی PTI کی کہ اب اگر نئی PTI بلے کے انتخاب کے لیے وہ کہہ دیتے، کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان مسلسل ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. میں نے لفظ قصداً استعمال کیا ہے ٹال مٹول. بھائی وہ کسی وقت بھی تو دے سکتے تھے نا، انٹرا پارٹی انتخابات ہو گئے، یا تو انہیں کالعدم قرار دینا کہ آپ کے جو اب انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. اگر آپ اس سے مطمئن ہیں تو پھر انہیں بلے کا انتخابی نشان دیں. آپ نے کب دینا ہے؟ جب انتخابات گزر جائیں گے یا وہ اپنے لوگوں کو بلہ جو ہے وہ الاٹ کرنے سے قاصر ہو جائیں گے، جب سرٹیفکیٹ نہیں جاری کر سکیں گے. پارٹی جو ٹکٹ جاری کرتی ہے وہ اس بات کا غماز ہوتا ہے نا کہ یہ وہ اس انتخابی نشان پہ الیکشن لڑے گا جو ہماری پارٹی کا رجسٹرڈ انتخابی نشان ہے.
تو اگر پی ٹی آئی کو ابھی تک یا آنے والے دنوں میں بھی بلہ انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جاتا تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، جی، جیسے کہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے. تو میں اسی مفروضے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری نئی پی ٹی آئی جنہوں نے نیا پاکستان مل کے بنایا تھا عمران خان کے ساتھ، لیکن ان سے جدا ہو کہ انہوں نے نئی پی ٹی آئی بنا لی ہے، اس کا فیصلہ پھر کسی وقت کریں گے کہ اصلی کون سی ہے. اور یہ بھی فیصلہ الگ پھر سے ہوگا کہ حجم کے اعتبار سے بڑی پارٹی ہو تو کیا حقیقی پارٹی وہ ہوتی ہے. اگر ایسے کیا جائے تو مسلم لیگ نون ہی پھر حقیقی مسلم لیگ ہے نا، جی بالکل، جس کو نواز شریف لیڈ کر رہے ہیں. باقی تو مسلم لیگیں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اور بچونگڑی مسلم لیگیں، وہ تو پھر فیک مسلم لیگیں ہوئی نا. خیر ہمارے پاس، میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے نا کہ ہم یہ فیصلہ دیں. تو حافظ صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے ایک خدشہ ہے، اس خدشے کا میں نے اظہار کیا کہ اگر کوئی اپلیکیشن موو کر دیتا ہے پارلیمنٹیرینز کی طرف، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی ہے، بلہ ہمیں الاٹ کیا جائے، ہم ہیں تحریک انصاف، بھائی آگے جو مرضی لگائیں. مسلم لیگ نون 6 کے ساتھ لگا کے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارا تشخص ختم ہو گیا. وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم حقیقی مسلم لیگ لے کے چل رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ. وہ جو قائد، یہ آگے جو نون جیم 6 کاف گاف لگایا نا ہم نے، یہ تو گروپ بندی کی وجہ سے لگایا نا کہ یہ فلاں کا گروپ ہے، یہ فلاں کا گروپ ہے. حقیقی معنوں میں وہ سارے مسلم لیگی اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو اب تحریک انصاف میں یہ ہو گیا، اور پاکستان کی ہسٹری میں ایک دفعہ ہوا. اچھا ایک دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا تھا جب پرویز مشرف تشریف لائے نا، وہ آگے مکہ لہراتے ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کاف لیگ کے پاس تو وہ کیپیسٹی نہیں تھی حکومت بنانے کی، تو انہوں نے پھر پیپلز پارٹی کو توڑا تھا. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں حیران کن واقعہ تھا پیپلز پارٹی کو توڑنا. اس میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں سے ایک پیٹریاٹ نکالی تھی، فیصل صالح حیات اور سکندر، کیا نام تھا ان کا، وہ کاڑے والے سکندر حیات تھا جو کلاس فیلو بھی تھے ہمارے جنرل پرویز مشرف صاحب کے. تو انہوں نے مل کے پھر ایک، اس میں سید عابدہ حسین بہت بڑے نام تھے اس میں، وہ 7-8 لوگ جو تھے ان کو نکال کے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ یعنی کہ محب وطن انہوں نے ایک وہ بنا دی تھی. تو اب اسی طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جب مسلم لیگ کو آپ نے توڑنا ہوتا ہے تو اس میں سے ایک نیا اردو جو ہمارے پاس حروف ہیں ان میں سے کوئی ایک حرف جو آپ مسلم لیگ کے آگے کچھ بھی لگا دیتے ہیں. اب یہ شروع ہو گیا سلسلہ، کیونکہ پی ٹی آئی اتنی بڑی ہو گئی تھی نا، پی ٹی آئی اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس کے ٹوٹے کرنا ضروری ہو گیا تھا، جیسے دل کے ٹوٹے کرنے ضروری ہوتے ہیں نا بسا اوقات. اسی طرح جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں لوگ، اب اتنے حد سے تجاوز کر گئے تھے عمران خان صاحب، پی ٹی آئی اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ وہ کہتے تھے فلاں سے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کروں گا، اب فلاں جنرل جو ہے اس کو میں نے بلاک کر دیا، فلاں کو میں نے فون نہیں سنا. تو یہ اتنے بڑے ہو گئے تھے اپنے کاج سے کہ بھائی بنایا کنہوں نے تھا، یہ بھی ہمارے موضوع بحث نہیں ہے آج کا. جنہوں نے بنایا تھا، اچھا شخصیات بدلتی رہتی ہے، ادارہ تو وہی تھا نا. مطلب آپ کہیں کہ نہیں جی وہ جنرل پاشا اور تھے، جنرل حمید اور تھے، جنرل فیض حمید بھی چلے گئے، باجوہ بھی چلے گئے، فلاں یہ نہیں بھائی، وہی ادارہ ہے اور ادارے کی کنٹینیوٹی اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، اس کا ایک تسلسل ہوتا ہے، پالیسیز بدلتی رہتی ہیں، ظاہر ہے جب آتے ہیں. خیر تو عمران خان کو جس ادارے نے بنایا تھا اسی ادارے کے سربراہ کو نمبر بلاک کر دیا. انہوں نے کہا میں نے اب بات بھی نہیں کرنی. تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب تمہارے غبارے سے ہوا نکالتے ہیں. اب غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے سب کچھ ہوا نا. جی بالکل. استحکام پاکستان کو آپ نے، آج بھی ان کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی ہیں، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی تو جو ہے ملک دہشت گرد تنظیم ہے، ملک دشمن تنظیم ہے، سیاسی جماعت ہے، ہم تو اس کا حصہ نہیں ہیں، ہم نے تو استحکام پاکستان یعنی کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے تھے، اور یہ استحکام پاکستان پارٹی ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کا کلیم ہی نہیں کیا. جہانگیر ترین، علیم ترین، ذہین ترین، سب لوگوں نے کوئی ایسا کلیم نہیں کیا. یہ کلیم کیا ہے پرویز خٹک صاحب نے. تو آج پرویز خٹک صاحب کو یا کل ان کو انتخابی نشان الاٹ ہونا ہے. تو مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، اگر ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں حقیقی ہوں پی ٹی آئی، اور جو پی ٹی آئی حقیقی ہے اسے انتخابی نشان بلہ ملنا چاہیے. آج وہ رجسٹرڈ ہو گئے نا، اب وہ کلیم کر سکتے ہیں، اب وہ کلیم کر سکتے ہیں. تو اگر انہوں نے کلیم کر لیا کہ بلہ ہمیں دیا جائے، تو پھر نیا پاکستان بنے نہ بنے، نئی پی ٹی آئی ضرور بن گئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں رہا. بہت شکریہ ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی دے. ناظرین اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.